حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2109۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم صفہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح کے وقت وادی بطحان یا وادی عقیق جائے اور کسی گناہ اور قطع رحمی کا ارتکاب کیے بغیر وہاں سے بڑی کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سب اسے پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کیوں نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے؟ تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے اور 4 سے بہتر ہیں، اور وہ جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہر قرآن اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رش کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت و عمل کا اہتمام کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنے والا مومن نارنگی کی طرح ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور وہ خوش ذائقہ بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت نہ کرنے والا مومن کھجور کی طرح ہے، جس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ شیریں ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال تمے کی طرح ہے، جس کی خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والا منافق نازبو کی طرح ہے، جس کی خوشبو اچھی ہے اور ذائقہ کڑوا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا مومن ترنجبین کی مثل ہے، جبکہ قرآن نہ پڑھنے والا لیکن اس پر عمل کرنے والا مومن کھجور کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو رفعت عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی کا شکار کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا کہ گھوڑا اچانک اچھلنے لگا۔ وہ خاموش ہو گئے تو وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا۔ وہ خاموش ہو گئے تو وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا۔ وہ فارغ ہوئے اور ان کا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے قریب ہی تھا، لہٰذا انہیں اندیشہ ہوا کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچائے، اور جب انہوں نے اسے دور کیا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا تو سائبان سا دکھائی دیا جس میں چراغوں کی طرح روشنی تھی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حزیر پڑھ، ابن حزیر تم پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں پڑھتا رہتا تو وہ یحییٰ کو رون ڈالتا، کیونکہ وہ اس کے قریب تھا، لہٰذا میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو اوپر سائبان کی طرح کوئی چیز تھی اور اس میں چراغوں جیسی کوئی چیز تھی۔ میں باہر نکلا حتیٰ کہ میں نے اس روشنی کو نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ وہیں رہتے اور لوگ انہیں دیکھ لیتے اور وہ ان سے مخفی نہ رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 2 چمکتی ہوئی روشن صورتوں کو پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی گویا کہ وہ 2 بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں یا پرندوں کے غول ہیں جو صفیں باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث و مباحثہ کریں گے۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اسے حاصل کر لینا باعث برکت اور اسے ترک کر دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مامور فرمایا۔ بس ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے سے لپیں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔
راوی بیان کرتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر آئے گا، لہذا میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں، میں پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو میں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تو تم سے غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ضرور آئے گا۔ میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں ضرور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا اور یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو، اس طرح اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اس نے کہا وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 روز سے کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس دوران کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر سے زوردار آواز سنی تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان سے پہلی مرتبہ ایک دروازہ کھلا اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جو فرشتہ زمین کی طرف نازل ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا ہے۔ اس نے سلام عرض کیا تو کہا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو، وہ آپ ہی کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، آپ اور آپ کے متبعین ان دونوں میں سے جو حرف دعا پڑھیں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں ایسی ہیں کہ جو شخص رات کے وقت انہیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو قرأت کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسے کیوں کرتا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کیونکہ وہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک تمہاری اس سے محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی پہلے نہیں دیکھی گئیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام کرتے تو آپ ہر رات اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے کرتے، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مارتے، پھر جہاں تک ممکن ہوتا انہیں اپنے جسم پر پھیرتے۔ آپ اپنے سر، چہرے اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے اور آپ 3 مرتبہ ایسا کرتے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حامل و عامل قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ویسے ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اور تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیری منزل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرأت کرتے ہو؟ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس جیسی صورت تورات و انجیل میں اتری ہے نہ زبور و قرآن یعنی باقی قرآن میں، وہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو اور اسے پڑھو، کیونکہ قرآن سیکھنے والا اور اسے پڑھنے اور اس کا اہتمام کرنے والا کستوری سے بھری ہوئی تھیلی کی مانند ہے جس کی خوشبو ہر جگہ پھیل جاتی ہے، اور جس نے اسے سیکھا لیکن سویا رہا حالانکہ وہ حافظ ہے تو وہ کستوری کی بند تھیلی کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس سے 2 آیتیں اتار کر سورہ بقرہ کو مکمل کیا گیا، اور جس گھر میں انہیں 3 رات تک پڑھا جائے تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں 30 آیات کی ایک صورت ہے، اس نے ایک آدمی کے بارے میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورہ ملک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ حضرت فروہ بن نوفل رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں کہ جب میں اپنے بستر پر لیٹوں تو اسے پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کافرون پڑھا کرو، کیونکہ وہ شرک سے برت اور توحید کا اعلان ہے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم برسات میں ایک شدید تاریک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تو ہم نے آپ کو پا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ میں نے عرض کیا، میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں سورہ ہود پڑھوں یا سورہ یوسف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے ہاں سورہ فلق سے بلیغ تر کوئی چیز نہیں پڑھ سکو گے۔ جو شخص جمعے کے روز سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کی درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، اور قرآن کا مغز مفصل صورتیں سورہ حجرات سے سورہ ناس تک ہیں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، الف لام را والی صورتوں یعنی سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ حجر میں سے 3 صورتیں پڑھو۔ اس نے عرض کیا، میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، میرا دل سخت ہو گیا ہے اور میری زبان موٹی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حامیم والی صورتوں یعنی سورہ مومن، سورہ فاصلات، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاشیہ اور سورہ احقاف میں سے 3 صورتیں پڑھو۔ اس نے پھر وہی عرض کیا۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی جامع صورت پڑھائیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ زلزال پوری پڑھائی۔ تو اس آدمی نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس پر کبھی بھی اضافہ نہ کروں گا۔ پھر وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، وہ آدمی فلاح پا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی خبر گیری کرتے رہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، وہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ کے نکل جانے سے بھی زیادہ تیز ہے جس کی رسی کھل چکی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے یہ کہنا بہت ہی برا ہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا ہوں،
بلکہ یوں کہے مجھے بھلا دی گئی ہیں۔ قرآن یاد کرتے رہا کرو کیونکہ وہ آدمیوں کے سینوں سے نکل جانے میں کھلے ہوئے اونٹوں سے بھی زیادہ تیز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن بندھے ہوئے اونٹوں کے مالک کی طرح ہے، اگر وہ اس کا خیال رکھے گا تو اسے روکے رکھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس پر متوجہ ہوں، اور جب تمہارے خیالات منتشر ہو جائیں تو پھر اسے پڑھنا چھوڑ دو۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ مد کے ساتھ تھی۔ پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور بسم اللہ اور الرحمن اور الرحیم کو مد کے ساتھ پڑھا، یعنی لمبا کر کے پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا اس نے نبی کو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے توجہ سے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش الحانی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے کہ آپ نے مجھے فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ وہ آپ پر نازل کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ کسی اور سے اسے سننا چاہتا ہوں۔ میں نے سورہ نساء تلاوت کی حتیٰ کہ جب میں اس آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بس کرو۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لے کر دشمن کی سرزمین دارالحرب کی طرف سفر کرنے سے منع فرمایا، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے قرآن لے کر سفر نہ کرو کیونکہ اگر دشمن یعنی کافر اسے پالے تو مجھے اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرتا ہے تو وہ قرآن فہمی سے محروم رہتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، جبکہ آہستہ قرآن پڑھنے والا چھپا کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم میں اعرابی اور عجمی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو سب ٹھیک ہے، ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو اسے اس طرح یعنی مبالغے کے ساتھ درست کریں گے جیسے تیر درست کیا جاتا ہے۔ وہ دنیا میں ہی جزا چاہیں گے اور اسے آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے، یعنی وہ طلب دنیا کے لیے پڑھیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ہشام بن حکیم بن جزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ فرقان اس انداز سے ہٹ کر پڑھتے ہوئے سنا جس انداز سے میں اسے پڑھتا تھا اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا۔ قریب تھا کہ میں فوراً اس سے تعارض و انکار کرتا، لیکن میں نے اسے مہلت دی حتیٰ کہ وہ قرأت سے فارغ ہو گیا۔ پھر میں نے اس کی گردن میں اس کی چادر ڈالی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اسے اس انداز سے ہٹ کر سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا ہے جس انداز سے آپ نے اسے مجھے پڑھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اور اسے فرمایا پڑھو۔ اس نے اسی قرأت سے پڑھا جو میں نے اس سے سنی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نازل کی گئی ہے۔ پھر مجھے فرمایا پڑھو، میں نے پڑھا تو فرمایا اسی طرح نازل کی گئی ہے، کیونکہ قرآن 7 لہجوں میں مجھ پر اتارا گیا ہے، ان میں سے جس لہجے میں آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد میں تھا کہ ایک آدمی آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ اس نے اس انداز سے قرأت کی کہ میں نے اس قرأت کو غیر معروف اور اجنبی سا محسوس کیا۔ پھر دوسرا آدمی آیا تو اس نے اپنے ساتھی کی قرأت کے علاوہ ایک دوسرے انداز میں قرأت کی۔ جب ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو میں نے عرض کیا اس شخص نے قرأت کی تو میں نے اس کا انکار کیا۔ پھر دوسرا شخص آیا تو اس نے اپنے ساتھی کی قرأت کے علاوہ دوسرے انداز میں قرأت کی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پڑھنے کا حکم فرمایا تو ان دونوں نے قرأت کی تو آپ نے ان کی حالت یعنی قرأت کو سراہا تو میرے دل میں تکذیب کا ایسا شبہ پیدا ہو گیا جو کہ میرے دور جاہلیت میں بھی نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر طاری کیفیت دیکھی تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میں پسینے سے شرابور ہو گیا اور مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ابھی مجھے پیغام بھیجا گیا ہے کہ میں ایک لہجے پر قرآن پڑھوں، لیکن میں نے اس قاصد کو اللہ کی طرف واپس بھیجا کہ میری امت پر آسانی کی جائے۔ دوسری مرتبہ یہ پیغام آیا کہ میں اسے 2 لہجوں میں پڑھوں، میں نے پھر اسے واپس بھیجا کہ میری امت پر آسانی کی جائے۔ تیسری مرتبہ یہ پیغام آیا کہ میں اسے 7 لہجوں میں پڑھوں، اور آپ کے ہر بار لوٹانے کے بدلے ایک مقبول دعا ہے، لہٰذا آپ دعا کریں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اور میں نے تیسری مرتبہ کو اس روز کے لیے مؤخر کر لیا جس روز تمام لوگ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام میری طرف رغبت و رجوع کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک لہجے پر پڑھایا تو میں نے اسے واپس بھیجا، میں ان سے مزید لہجوں کی درخواست کرتا رہا اور وہ مجھے مزید لہجے عطا فرماتے رہے حتیٰ کہ 7 لہجے مکمل ہوئے۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی کہ وہ 7 لہجے دین کے معاملے میں ایک ہی ہیں، وہ حلال و حرام میں مختلف نہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملے، فرمایا، جبرائیل مجھے ایک ان پڑھ امت کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، ان میں سے کچھ بوڑھی عورتیں ہیں، کچھ بوڑھے آدمی ہیں، چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، اور ایسے آدمی بھی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ انہوں نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن 7 لہجوں پر اتارا گیا ہے۔ ترمذی، احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ہر ایک لہجہ شافی و کافی ہے۔ اور نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل و میکائیل میرے پاس آئے تو جبرائیل علیہ السلام میرے دائیں جبکہ میکائیل علیہ السلام میرے بائیں طرف بیٹھ گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کو ایک لہجے پر پڑھو۔ میکائیل علیہ السلام نے فرمایا، ان سے زیادہ طلب کریں حتیٰ کہ وہ 7 لہجوں پر پہنچے اور ہر لہجہ شافی و کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے کے بعد سورت کے فرق کا پتہ چلتا تھا کہ پہلی سورت مکمل ہو گئی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، معرکہ یمامہ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف پیغام بھیجا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر میرے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، معرکہ یمامہ میں بہت سے قاری شہید ہو گئے اور مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر کسی اور معرکے میں قاری شہید ہو گئے تو اس طرح قرآن کا بہت سا حصہ جاتا رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جمع قرآن کا حکم فرمائیں۔ لیکن میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ وہ کام کیسے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ جمع قرآن بہتر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل مجھے کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اور اب اس میں میرا وہی موقف ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ عقل مند نوجوان ہیں اور آپ پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے۔ آپ قرآن اکٹھا کریں اور اسے ایک جگہ جمع کریں۔ اللہ کی قسم اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کو منتقل کرنے پر معمور فرماتے تو مجھ پر اس جمع قرآن کے حکم سے زیادہ آسان تھا۔ وہ یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا تم وہ کام کیسے کرتے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو انہوں یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ بہتر ہے۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل مجھے کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، جس کے لیے اس نے حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا۔ میں نے قرآن تلاش کرنا شروع کیا اور میں نے کھجور کی شاخوں، پتھر کی سلوں اور لوگوں کے سینوں یعنی حافظوں سے قرآن اکٹھا کیا، حتیٰ کہ میں نے سورہ توبہ کا آخری حصہ آخر تک صرف ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پایا۔ وہ صحیفہ یعنی قرآن کا نسخہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فوت کر دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کے پاس رہا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جبکہ وہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان سے لڑائی اور فتح کے سلسلے میں اہل شام اور اہل عراق کو تیار کر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یعنی اہل شام و عراق کے اختلاف قدرت کی وجہ سے پریشان تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت یہود و نصارہ کی طرح قرآن کریم کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو جائے، آپ اس کا تدارک فرما لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ہمیں مصحف بھیجیں، ہم اس کی نقلیں تیار کر کے واپس دے دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا تو انہوں نے اس کی نقلیں تیار کیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں قریشیوں سے فرمایا، جب قرآن کی کسی چیز کے بارے میں تمہارے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کوئی اختلاف ہو جائے تو اسے زبان قریش کے مطابق لکھنا، کیونکہ قرآن ان کی زبان میں اترا ہے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، حتیٰ کہ جب انہوں نے مصحف سے نقلیں تیار کر لی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مصحف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا اور تمام علاقوں میں وہ نقول بھیج دیں اور حکم جاری کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس قرآن کا جو نسخہ ہے اسے جلا دیا جائے۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں، خارجہ بن زید بن ثابت نے مجھے بتایا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب ہم نے مصحف کی نقل تیار کی تو سورہ احزاب کی وہ آیت جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا نہ ملی، تو ہم نے اسے تلاش کیا تو ہم نے اسے خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پایا، پس ہم نے اسے مصحف میں اس کی صورت الاحزاب میں ملا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا ہے کہ تم نے سورہ انفال کا قصد کیا جبکہ وہ مثانی صورتوں میں سے ہے، اور سورہ برات یعنی توبہ کا قصد کیا جبکہ وہ معین یعنی 200 آیتوں والی صورتوں میں سے ہے، اور تم نے ان دونوں صورتوں کو ملایا اور تم نے ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھی، اور تم نے اسے 7 لمبی صورتوں میں رکھ دیا، ایسا کرنے پر کس چیز نے تمہیں ابھارا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال تھی کہ کبھی طویل وقت گزر جاتا اور آپ پر کوئی صورت نازل نہ ہوتی اور متعدد آیات والی صورتیں نازل ہوتی، اور جب آپ پر کچھ حصہ نازل ہوتا تو آپ کسی کاتب وحی کو بلاتے اور اسے فرماتے، ان آیات کو فلاں صورت میں جہاں فلاں فلاں تذکرہ ہے شامل کر دو۔ سورہ انفال وہ صورت ہے جو قیام مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ سورہ برات یعنی توبہ نزول کے لحاظ سے نزول قرآن کے آخری دور میں نازل ہوئی اور بلحاظ مضمون دونوں ایک دوسرے کے مشابہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے وضاحت نہ فرمائی کہ وہ سورہ توبہ اس یعنی سورہ انفال میں سے ہے، اس لیے میں نے ان دونوں کو ملا لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی، اور میں نے اسے 7 لمبی صورتوں میں شامل کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 2222۔